السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب کا دن کل کا اچھا گزرا ہوگا۔ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرمی کا زور تھوڑا توڑے، اور عید بھی قریب آ رہی ہے، عید کا دن بھی ٹھنڈا گزرے۔ بس باقی ہوتا ہے باہر کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک دوسرے پہ ہم نے سلامتی بھیجی، سلام کیا، اور کبھی بھی ایسا تو کرے کہ ہم یہ جو ہے نا فارمل سلام دعا کریں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ایک دوسرے پہ بھیجے رہتے ہیں، جو کہ بہت بڑی سلامتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود بھیجتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود ان کے دربار میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، آمین ثم آمین، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے، اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی ملے، اور ہمارے پیارے جو بہت نیئر ٹو اس، جو ہم سے ایک جنریشن آگے یا ہمارے والدین ہیں، ان کا وہ تحفہ ملے جو میں روز آپ کو ہی کہتی ہوں۔ اچھا، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن میں پرسوں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی، اور میں نے ایک دفعہ نہیں پڑھی، بہت دفعہ پڑھی، اور میں بڑی حیران ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی، وہ جب وہ بہت شدت سے بیمار ہوئے نا، ان پہ اللہ معاف کرے موت پتہ نہیں کیسی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دکھانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار کیوں ہوا تھا۔ میں اب تھوڑا سا اس پہ اور بھی ریسرچ کروں گی۔ بہرحال ان کی کچھ طبیعت خراب تھی، تو لوگ نا رونے لگ گئے صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے اور ممبر پہ تشریف لائے، اور کہا کہ لوگوں وقت آ گیا ہے کہ میں شاید تم سے پردہ کر جاؤں۔ تو لوگ اور رونے لگے، تو کہنے لگے نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا، یا میں تمہیں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں، کچھ ایسی ہی روایتیں۔ پھر جو وصیت کی نا، دو وصیتیں، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پرسنل معاملے، یہ ہمارے پرسنل معاملے نہیں ہیں۔ ایک تو اس لیے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہم ساری امت کے لیے، کہا کہ لوگوں اپنی نمازوں کو قائم رکھنا، اپنی نمازوں کے لیے، مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد، بس یہ ہے کہ کہنے کا مقصد کہ اپنی نمازوں کو سے غفلت مت برتنا۔ دوسری بات، اپنی جو عورتوں کے ساتھ معاملے میں حسن سلوک، یہ بات کی۔ تو نہ ہم اگر کسی کو نماز پڑھنے کو کہتا جی میرا تو پرسنل معاملہ ہے، حالانکہ اب یقین کریں بالکل پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہ سوشل ایشو ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز کا آؤٹ کم، ہم لرننگ آبجیکٹیوز کرتے ہیں نا، ہم سب پڑھاتے ہیں، تو لرننگ آبجیکٹیو جو ہے، تو یہ نماز کا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فحاشی سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، ہمیں خدا کے احکامات کے قریب لے جاتا ہے۔ دوسری بات کہا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ہم یہ سب کچھ کریں، یقین کریں معاملہ، ہمارا معاشرہ ایک جنت بن جائے۔ ہم چلتی ہوئی عورت جو ہے سڑک پہ وہ محفوظ ہو، کوئی رکشے پہ جا رہی وہ محفوظ ہو، کوئی کڈنیپ نہ ہو، کوئی ریپس نہ ہو۔ یہ تو ہوگی جو ہم دوسرے خواتین کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ پراپرلی ڈریس اپ ہوں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانک چاک کے رکھیں۔ لیکن اب کسی کو کچھ کہو تو وہ کہتے ہیں جی میڈم آپ کنزرویٹو ہیں، کہاں زمانہ چلا گیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کنزرویٹو کا اللہ میں بہتر سمجھے، اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ بس آپ وہ کام نہ کریں جس سے آپ یہ سوچیں کہ کوئی پلٹ کے آپ کو دوسری طرف دیکھے گا، دو بار دیکھے گا، کہ برائی میں اٹریکشن تو ہے نا، جو بھی بچی سن رہی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جو ہم لوگوں نے یہ شروع کیا نا کہ طلاق، ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایک وقت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں فلموں کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ طلاق جو ہے اس کے لیے دو گواہ چاہیے، نکاح کے لیے بھی دو گواہ چاہیے، اور طلاق ایک دفعہ دیں، اور اس کے بعد اس کو گھر سے نہ نکالیں، وہ آپ کی جس کی مرضی ہے وہ جب تک آپ کے گھر میں رہے۔ یہاں تو ٹھڈا نکال کے باہر، چیزیں اس کے اندر، اور ایسے میں دیکھتی ہوں بچوں کے لیے
اب بچوں کو بھی باہر کبھی ماں کو اذیت دینے کے لیے بچوں سے ماں کو کھینچ لینا، یہاں ہے کہ تمہیں وہ دودھ پلاتی وہ تمہارے بچوں پہ احسان کرتی اس کو پے کرو، یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اور جہاں دیکھتے ہیں کہ ماں کی ویکنس بچے ہیں، وہاں ماں پہ مقدمہ بچوں کی کسٹڈی کا کر دیتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں ماں پال نہیں سکتی، کمزور ہے فائنینشلی، وہاں بچے اس کے سر پہ سوار کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے ظلم ہے نا کہ ماں سے دل نا بڑا خون کا آنسور ہوتا ہے۔ پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اسی اس میں ہم نے اس کو عزت سے رکھنا ہے۔ طلاق ہوگی ٹھیک ہے، اگر آپ کی رجت ہوتی ہے، آپ کو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دماغ آپ کا ٹھکانے آ جاتا ہے کہ نہیں یار میں نے غلط بات کی، آپ رجوع کریں، دوستیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، انسان ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ طلاق دی، پھر آپ اس کو لے آئے، پھر طلاق دی، پھر 3 طلاقوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارے راستے الگ الگ ہیں، اپنے اپنے گھر بساؤ الگ الگ جگہ، کوئی حلالہ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمہیں لگے کہ نہیں تمہارا پہلا میاں بہتر تھا دوسرے میاں سے، تو پھر اور یا وہ مر جائے یا وہ کچھ ہو جائے تو پھر پہلے میاں سے نکاح کر لو، میں شارٹ میں بتا رہی ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ وراثت میں حصہ نہیں دینا، یا اگر وراثت ہے تو وہ چھوٹی گندی مندی چیز جو آپ کی جائیداد ہے وہ رکھ دینی، اور زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اچھی جائیداد جو ہے مہنگی جائیداد ہے وہ بیٹوں کو دینی۔ یہ ہم نے جہیز دے دیا تھا، آپ جہیز نہ دیں، جہیز تو آپ دیتے ہیں وہ وہاں پہ آپ ایک تو یہ طریقہ ہی غلط ہے، آپ وہ دیں جہاں بچی کی سیکیورٹی ہو۔ خیر بات یہ کہ حسن سلوک اپنی بہنوں کے ساتھ، جب کہا عورتوں کے معاملے میں حسن سلوک، وہاں سے سوچو سب سے پہلے تو آپ کو بہن ملتی ہے، پھر آپ کو پہلے تو آپ کو ماں ملتی ہے، پھر آپ کو بہن ملتی ہے، پھر آپ کو بیوی ملتی ہے، پھر آپ کو بیٹیاں ملتی ہیں، یہ انہی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ آج یہ مردوں کے لیے بھی ہے زیادہ، اور عورتوں اور مردوں کے لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، وصیت سوچیں جس کو ہم اپنے ماں باپ ہی کہتے ہیں نہیں میرا باپ تو یہ کہہ کے گیا تھا، نہیں میری ماں تو یہ کہہ کے گئی تھی، میں نے تو اس کو پورا کرنا ہے، تو جو ہے نا ہم اس کو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور جو ہمارے نبی ہیں نا ان کی بات کے اوپر ہم نہیں چلتے۔ آپ جان بوجھ کے نماز کا قضا نہ کریں، اور اس کو پڑھیں کہ میں ایک دن ایک سٹیپ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں، میں حیا کی طرف جا رہا ہوں، ایمان کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک صحابہ نے نکاح کیا تھا چھپ کے، اور وہ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا تم روز اس گھر میں جاتے ہو، تو اس گھر میں خاتون ہیں، لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، حالانکہ نا صحابہ تو ان پہ کون بات کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ولیمے کی نا استطاعت نہیں تھی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اپنے چھت کے اوپر کھڑے ہو اور اعلان کر دو اور کہو کہ یہ میرے نکاح میں ہے۔ تو معاملہ کیا تھا کہ اس عورت کے اوپر کوئی بندہ آواز نہ کسے، کوئی بات نہ کرے، اس کو معاشرے میں عزت ملے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سوچیں اسلام میں کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ چلیے اپنا خیال رکھیں، اور عورتیں ایک دوسرے کا ضرور خیال رکھیں، ایک دوسرے کے لیے زندگی مشکل نہ کریں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔